ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کے دیکھنے والے، آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ الحمدللہ عز و جل، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، سلسلے کا نام ہے اسلام کو۔ جی ہاں، یہ ہے بچوں کی تربیت کا سلسلہ، بچوں کی ٹریننگ کا سلسلہ۔ اس میں ہوتی ہیں بچوں کی کالز، بچوں کی باتیں، مزیدار قسم کی ایکٹیویٹیز۔ تو آج بھی بہت کچھ لے کر آئے ہیں، جیسے کہ کل سے ہمارا کچھ پروگرام جو ہے وہ کچھ چینج ہوا ہے، کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ آج بھی مزیدار قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو آپ نے اس میں بھی شامل رہنا ہے۔ اور آج میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ یہ آپ کو ہمارے سیٹ پر بھی نظر آ رہا ہے۔ جی جلدی جلدی آپ لوگ بچے بتا دیجئے، کون کون سے ہیں؟ 5۔ کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، حج، یہ ہیں ارکان اسلام۔ تو یہ آپ نے جلدی جلدی ہمیں بتانا ہے۔ اب یہاں پر بچوں کو کس کس کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں پر تقریباً سب بچوں کو معلوم ہے۔ ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ اور جو اسکرین پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جس بھی انداز سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اچھی بات ہے کہ آپ پروگرام تو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ اگر آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو اتنی ساری، بہت ساری، ڈھیر ساری معلومات ہوتی چلی جائے گی، اور پھر آپ کا ذہن بنے گا کہ ہمیں حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، اسکول میں اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اچھے سیگمنٹ ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا نمبر 1 مدرسۃ المدینہ، نمبر 2 ہمارا اسلام بھی سیگمنٹ ہے، لیکن ایک سیگمنٹ ہوگا اچھے بچوں کے، جی ہاں، اچھے بچوں کے اچھے کام۔ آج ہم آپ کو چند کام بتائیں گے، وہ آپ نے اپنے اندر شامل کرنا ہے۔ اور نمبر 3 سیگمنٹ ہوگا ہمارا اسلام، اور آخری سیگمنٹ ہوگا بچوں کی۔ تو بچوں ریڈی ہیں؟ تو میرے ساتھ کہیے، ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا۔ اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا ہے۔ میں چاہوں گا کچھ نعرے ہو جائیں اس موقع پر، ہم ادھر نعرے لگائیں گے، سب بچے جواب دیں گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ ماشاء
माशाअल्लाह हामिद रजा आपने बहुत अच्छे अंदाज से नारे लगाए और तमाम बच्चों ने अच्छे अंदाज से जवाब दिए। जन्नती जन्नती। जी हाँ, अगर बच्चे प्रोग्राम देखेंगे, मदनी चैनल देखेंगे, किड्स मदनी चैनल देखेंगे तो उनके जहन में यही नारे बैठ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी तरबियत हो रही है। अब यही है कि मैं खा रहा हूँ शहद। क्या खा रहा हूँ बच्चों? शहद। ठीक है, हनी। एक साहब ऐसे आ गए जिन्होंने शहद नहीं खाया, जिन्होंने शहद नहीं खाया। अब मैं शहद खाता गया तो वो आके खड़े हो गए, बोले क्या खा रहे हैं? मैंने जवाब दिया मैं शहद खा रहा हूँ भाई। तो उन्होंने कभी शहद नहीं खाया। खाया नहीं है। तो कहने लगे ये शहद होता कैसा है? मैंने कहा शहद कैसा होता है? मीठा मीठा होता है, इसका एक जायका है, इसका टेस्ट है, मीठा होता है। तो कहने लगे कि मीठा कैसा होता है? तो मैं मीठे का एक बड़ा अच्छा एक जायका होता है इसका। तो बोले अच्छा जायका क्या होता है? तो उनकी समझ में नहीं आ रहा। कि उन्होंने शहद नहीं खाया। फिर मैं कहा ये लीजिए हजरत, आप भी शहद खा लीजिए। अब जैसे ही उन्होंने ज़बान पे शहद रखा, बोले हाँ जी, अब मैं समझ गया कि शहद क्या होता है। तो इसी तरह यहाँ पर चल रही है किड्स मदनी चैनल से ऊपर की तैयारी, ऊपर की ट्रेनिंग, ऊपर की तरबियत। अब ये तो लेने वाले पर है। अच्छा, उनको पता ही नहीं होगा। आप बच्चे अपने घरों पे जाकर जो पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, प्रोग्राम तो देखें एक मरतबा। अच्छा, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि किड्स मदनी चैनल कैसा है? मीठा मीठा। कैसा है? मीठा मीठा। फिर आपने उसका जायका चख लिया। यहाँ पे बच्चे अच्छे अंदाज से नाते पढ़ते हैं माशाल्लाह, आपको माहौल बन जाएगा, मदनी माहौल बन जाएगा। आप एक मरतबा आइए तो अब आप आए ही नहीं, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि शहद होता कैसा है, कि किड्स मदनी चैनल क्या क्या तरबियत कर रहा है। बच्चों को कार्टून देखने का शौक़ होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियत का सिलसिला भी हमारे पास है। ग़ुलाम रसूल, दीगर कार्टून जो होते हैं वो पिस्तौल लेकर आ जाएगा, वो डंडा लेकर आ जाएगा, वो उसको मार रहे होंगे, हवा मोड़ के मार रहे होंगे, तो वो मार धाड़ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? मार। घर की चीज़ें तोड़ना सिखा रहा है। यूं कर लें, यूं गाड़ी चला लें, यूं कर लें, तो वो होती नहीं है बातें, वो इस किस्म की बातें दिखाते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हमारा किड्स मदनी चैनल वो चीज़ें दिखाएगा जिससे बच्चों का वास्ता पड़ता है, और मार धाड़ लड़ाई झगड़ा हमारे किड्स चैनल में नहीं होता। बच्चे जब देखेंगे, जो बच्चे देखेंगे वैसा बनने की कोशिश करेंगे। कभी होता है ना, बच्चे घर में चले आते हैं तो कारी साहब बन जाते हैं, बहन भाइयों को बिठा लेते हैं, जी सही तरह पढ़ें, अब कारी साहब जैसा पढ़ा रहे हैं। अब वो बाज़ बच्चे बाजियाँ बन जाती हैं, बेटी आप यहाँ पर आ जाइए, अब वो यूँ माहौल बना हुआ है। तो जैसा देखेंगे, जहाँ माहौल में बैठेंगे वैसा बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे नातखानी सुनेंगे तो उनके जहन में क्या बैठ जाएंगी? नाते। तो गाड़ी में क्या पढ़ेंगे? नाते। चलते फिरते क्या पढ़ेंगे? नाते। तो किस चैनल में क्या आ रही हैं? नाते। गाने, फिल्में, ड्रामे, उल्टे सीधे कार्टून ड्रामे यहाँ पर नहीं है। जिसको अच्छा बच्चा बनना है वो यहाँ आ जाए। क्या है भाई? जिसको अच्छा बच्चा वो यहाँ आ जाए। कहाँ जाए अनस भाई? मेरे पास आ जाए, नहीं यहाँ पर आ जाए। यानी कि आप बोले हम किड्स चैनल के अंदर जाएंगे, यानी आप मदनी चैनल देखें, मदनी चैनल देखें। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको याद होगा कि हम ये सेगमेंट इंशाअल्लाह तरतीबवार बढ़ाते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों हो जाइए रेडी, क्योंकि शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह जी, कारी साहब की आमद हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, जब उस्ताद साहब आए तो हमें क्या करना चाहिए? सलाम। सलाम हो गया? फिर कौन करेगा? बाहर से लोग आएंगे सलाम करने के लिए, आप ही बच्चों ने सलाम करना है। जी सब सलाम कीजिए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व कैफ़ अंतुम? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बातें चल रही हैं, कैफ़ अंतुम व कैफ़ अंतुम, क्या चल रहा है कार साहब? कुछ पता तो चले क्या कहा इन्होंने और आपने क्या कहा, ताकि जो हमारे देखने वाले बच्चे उनको भी पता चले, वो भी कहें कैफ़ अंतुम। जी कार साहब क्या हुआ है? ये इन्होंने पूछा कैफ़ हालुका, आप कैसे हैं? ठीक है। और मैंने भी कहा कि आप कैसे हैं। कैफ़ अंतुम भी जो है ये जमा का सीगा अंता कि तुम कैसे हो, और अंतुम जमा का सीगा कि आप लोग कैसे हैं। तो मैंने भी यही पूछा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें, सिट डाउन।
ٹھیک ہے. اور آج کا سوال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج کا سوال یہ ارکان اسلام کتنے ہیں. ماشاءاللہ اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر دیکھ کر سنانا چاہیں دیکھ کر سنا دیں, لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے ارکان اسلام 5 ہیں اور کون کون سے. اور جو قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے اور وہ بھی آپ سنانا ہے, یعنی کہ جس طرح انداز سے یہاں پر بچوں سے سوالات ہونا شروع ہو جائیں آپ بھی ہمارے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. جی قاری صاحب آج کون سی صورت ہے, کیا پڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے؟ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ فلق کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح پڑھا جائے, اور اس میں جو غلطیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں اس کو بھی سمجھیں گے کہ کہاں کون سے قواعد لگتے ہیں, کیا غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں, تو اس کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. تو شروع کریں قاری صاحب. اور قاری صاحب جس انداز سے پڑھائیں گے قاری صاحب پہلے اس کی تفصیل ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے لکھا ہے, بہت پیارے انداز سے لکھا ہے. اور ہمارے ثناء اللہ بھائی یہ ماشاءاللہ تحریر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. تو قاری صاحب کچھ اس کی تفصیل کے بارے میں سمجھائیے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو پڑھائیے. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سماعت کریں, توجہ کے ساتھ سنیں, قواعد وغیرہ بتائے جائیں گے. قل اعوذ برب الفلق. اب اس میں دیکھیں قل, قاف کو کیا کریں گے ہم؟ پور کریں گے, حروف مستعلیہ میں سے. یعنی حروف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. ماشاءاللہ. قل لام کو جو ہے ہم ہلائیں گے نہیں کیونکہ یہ قلقلہ میں سے نہیں ہے. قلقلہ کون سے حروف تھے؟ 5 جن میں آواز لوٹ کر آتی ہے. حروف قلقلہ میں کیا ہوتی ہے؟ آواز. اب بعض کیا کرتے ہیں, قل پڑھتے وقت قل پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ قل نہیں پڑھنا, یہ غلط ہے. کلکلا کر رہے ہیں ادھر. ہاں کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق, یہ غلط ہو جائے گا. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قل ساکن رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اعوذ حمزہ واضح کر کے پڑھیں گے. اعو واو مدہ, عین کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. ماشاءاللہ. اعوذ واو مدہ, ایک الف حرف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف, یعنی 2 حرکات کے برابر. ماشاءاللہ. اچھا ذال کی ادائیگی, یہاں ذال ادا ہونا چاہیے زا. قل اعوذ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. قل اعوذ ذال ادا کریں گے, ٹھیک. اچھا برب الناس, با برب الناس دوسرا جو با ہے مشدد ہے. اب مشدد ہونے کی وجہ سے یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, جب بھی کوئی بھی مشدد حرف آ جاتا ہے تو مشدد حرف کو رک کر ادا کرتے ہیں. کیسے ادا کرتے ہیں؟ ذرا رک کر پڑھتے ہیں. اچھا جب یہ مشدد حرف حرف قلقلہ کا ہو تو اس میں اور زیادہ جماؤ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ جماؤ کہتے ہیں اور زیادہ رکنا. ایک تو رکنا, ٹھیک ہے, اور جماؤ اور زیادہ رک کر پھر ادا کر چھوڑنا اس کو, ٹھیک ہے. برب الفلق, ٹھیک ہے. اور پھر فلق میں آخر میں کیا ہے؟ قاف حرف قلقلہ میں سے ہے. جب اس پر وقف کیا جائے, حروف قلقلہ اگر کہیں پر آ جائیں, وقف یعنی رکا جائے. جب حروف قلقلہ آ جائیں اور وہاں پر رک جایا جائے یعنی ٹھہر جائیں, آواز اور سانس کو توڑ دیا جائے, تو اب حروف قلقلہ ساکن ہو جاتے ہیں. جب ساکن ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آواز لوٹ کر آئے گی, ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. ماشاءاللہ. ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق. بہت اچھے, ماشاءاللہ. اب من شر ما خلق, ٹھیک ہے. من میں جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے غنہ؟ اخفا ہو رہا ہے. حرف اخفا پڑھے تھے ہم نے قاعدے میں, 15 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ہوگا. نون کو ہم چھپا کے ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. من شر, یہ نون چھپتا ہے, آواز نہیں چھپ گیا. ایک ظاہر ہونا اور ایک چھپنا. تو اخفا کے معنی کیا ہے؟ آواز میں چھپے گا ایسے. جی آپ نے انگلی رکھ دیں اس کے اوپر نہیں, ہاں یعنی یہ کلیئر نہیں ہوتا. جیسے من شرل ایسے نہیں پڑھیں گے. من ناک میں آواز چلی جائے اور نون چھپ گیا,
ٹھیک ہے، یہ غنہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. من شرری، اب شرری میں را یہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. را مشدد جو ہوتی ہے یعنی تشدید والی جو ہوتی ہے، شد والی جو ہوتی ہے، وہ اپنی حرکت کی وجہ سے جیسی اس کی حرکت ہوگی اس کے مطابق پڑھی جائے گی. زیر ہے تو باریک، ٹھیک ہے. من شرری ما حرف کیا ہے؟ مدہ، حرف مدہ، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. من شرری ما. اور خلق میں خا جو ہے حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف بھی حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، مگر قاف پر جا کر ہم اس کو وقف کر رہے ہیں یعنی رک رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم یہاں قلقلہ بھی کریں گے. ماشاءاللہ. تو اب میرے ساتھ مل کر پڑھیں. من شر ما خلق، من شر ما خلق. اگر کوئی پڑھے من شر، جیسے کل جو ایک کال وغیرہ بھی آئی تھی تو شرری پڑھ رہے تھے، شرری نہیں پڑھنی. زبان کو اگر ہم ایسا کر دیں گے نا، ایسے، تو یہ پر ہو جائے گی، را پر ہو جائے گی. اور زبان کو ہم سیدھا رکھیں گے من شرری تو یہ باریک ہو جائے گی. زبردست. بس اتنی سی بات سمجھنے کی ہے. دانتوں کی جڑ کے اوپر، دانتوں کی جڑ کے اوپر تھوڑا سا اوپر جب آپ زبان کو ایسے رکھیں گے تو یہ باریک ہو جائے گی، ایسے کر دیں گے تو پر ہو جائے گی. واہ بھائی واہ، زبردست. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہوگی مجھے امید ہے. ٹھیک ہے. اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں وہ کس انداز سے سمجھ رہے ہیں جو قاری صاحب نے آپ کو سبق پڑھایا ہے. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں. جی کال. آپ کا نیا سیٹ بہت اچھا لگا. آئند میں آپ کو ثنا سناؤں. سنائیے. گڈ ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ماشاء سب اللہ. مل کر لگا اسلام پڑھ کے زندہ باد. ارے واہ جی واہ، بڑی پیاری سی بچی، چھوٹی سی بچی، اور ثنا سنا دیا آپ نے. اچھا کیا. اور آپ نے اپنا نام بھی بتایا. نام بتایا؟ نام کیا نام تھا؟ اچھا رمیسا ہے. چلیں جی، آپ کو نئے سیٹ پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم. جی قاری صاحب، بچی نے ثنا سنانے کی کوشش کی. بہت کوشش اچھی تھی. ماشاءاللہ. یہ سبحانک اللہم، کاف جو ہے باریک رکھیں گے نا تو صحیح ہو جائے گا. اس کو موٹا نہیں کرنا. ہاں اللہ کا لام اس سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے وہ موٹا کریں گے. اتا وتعالی جدک، یہ پہلے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، سیکھیں گے اسی طرح غلطیاں ہوتی رہیں گی، مگر اس کو درست کرنے کی کوشش بھی ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. وتعالی جدک پڑھنا. آپ کی پہلی کال تھی. ویلکم، خوش آمدید. اور بچوں کو بھی دعوت دینا ہے. کتنے بچوں کو دعوت دیئے، ذرا یہ کارکردگی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. جی ایک اور کال دیں. میرا نام سید احمد رضا ہے. کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکم. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں گے. میرا نام محمد علی حسن ہے. علی حسن. میں وہاں ٹینٹ سے بات کر رہا ہوں. آج میری 20 کال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کڈس مدنی چینل، مدنی چینل. قاری صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں، اور جی آگے کی جانب بڑھیں. کیا بتائیں گے؟ اب تیسری آیت جو ہے ہماری وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. اب اس میں وَمِن میں جو ہے اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ شین، حرف اخفاء میں سے. ماشاءاللہ. تو یہاں اخفاء کریں گے یعنی غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. شرری میں را کو باریک رکھیں. غاسقن، غا حرف مدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں. غاسقن کیا کریں گے؟ غاسقن اذا وقب. اب دیکھیں غاسقن تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ غنہ نہیں کرتے. غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. نون کو ظاہر کرتے ہیں اس میں، اور اخفاء میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. یہ دو چیز یاد رکھیے، اظہار اور اخفاء. پڑھا تھا نا ہم نے قاعدے میں. اظہار کے معنی ظاہر کرنا اور اخفاء کے معنی چھپانا اور غنہ کرنا. تو اب یہاں غاسقن اذا وقب نہیں پڑھیں گے بلکہ
غاسقن اذا وقب، بغیر غننے کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو آگے چلیں. اذا جو ہے عرف مدہ ایک الف کھینچ کے جائیں گے، اذا. وقب قاف عرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وقب میں با میں جا کے آخر میں کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیا ہوگا؟ آواز لوٹ کر آئے گی. جب ساکن ہوتی ہے تو آواز خوب ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب میرے ساتھ مل کر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ماشاء اللہ، بہت اچھے. اب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب اس میں جو ہے خاص قواعد ہیں، خاص قواعد نہیں ہے زیادہ، مگر کیا ہے قاعدے کہ تشدید زیادہ آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شد بہت آ رہے ہیں. اب ومن میں تو وہی اخفاء کا قاعدہ لگے، یعنی ہم نے غنہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. مگر شر النفاثات، اب را پر بھی تشدید، نون پر بھی تشدید، فا پر بھی تشدید. کتنے حروف پر تشدید ہے؟ تین حروف پر تشدید ہے. کتنے حروف پر؟ تین. اور جب بھی تشدید آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ رک کر پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رک کر پڑھیں. ہاں، فوراً نہیں پڑھتے، یعنی رک جاتے، تھوڑا رک کر اور پھر اس کی ادائیگی کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں جب ادائیگی کریں گے نفاثات جو ہے نون کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کا غنہ بھی کریں گے. اب اس کو پڑھیں گے نا تو جب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، ٹھیک ہے؟ تو اب نفاثات میں فا جو ہے اس کے اوپر بھی کھڑا زبر اور سا جو ہے اس پر بھی کھڑا زبر. اس کو بھی کھینچنا ہے ایک الف، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے اور اس کو بھی ایک الف. اپنے ذہن میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے پڑھتے ہوئے نفاثاتی، یعنی اگلا جو سا ہے اس کو کھینچتے نہیں، تو یہ غلطی کر دیتے. تو اس کو ہم نے دونوں کو کھینچنا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ پورا کھینچ کے پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فِي الْعُقَدِ، قاف عرف قلقلہ میں سے، اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے قاف کو پر کریں گے. دال بھی عرف قلقلہ میں سے، مگر اب دال پر تو ہم جو ہے قلقلہ کریں گے. قاف عرف قلقلہ بھی ہے، عرف مستعلیہ بھی ہے. مستعلیہ ہونے کی وجہ سے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے اور آپ مل کر پڑھیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. جی کر سکتے. آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ٹھیک ہے؟ وَمِن نون ساکن کا پھر شین آ گیا. اب دیکھیں ہم ساروں میں شین 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 آ رہا ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد عرف اخفا میں شین آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے ایک الف کا، ٹھیک؟ اور شرری را باریک حاسدن، ہا حرف مدہ ایک الف کھینچ کے جائیں گے. حاسدن اذا، اب یہی قاعدہ جسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا غاسقن اور حاسدن، ملتا جلتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں کیا تھا؟ ہم نے کیا کیا تھا؟ غاسقن میں یعنی غنہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے ہم غنہ نہیں کریں گے. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار. ماشاء اللہ. تو اب یہاں پر بھی حاسدن اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے. اذا ایک الف کھینچیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ حسد، اور پھر آخر میں دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. اب میں پڑھوں گا، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میں چاہوں گا کہ صاحب یہ پوری صورت جو ہے آپ کس انداز میں پڑھا رہے ہیں؟ حدر میں. ادر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب بچے مل کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد شر ایک الف کا غنہ کرنا ٹھیک ہے ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں. جی کالز ہیں. میرا نام ایان بابر ہے. ایان میں بابر. لاہور سے بات جی. کر رہا ہوں. میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا. جی. ارکان اسلام 5 ہیں. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات. کڈز مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھیں. میرا نام زین العابدین ہے. زین العابدین. میری آج سیکنڈ کال ہے. میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. جی بتائیے. ارکان اسلام 5 ہے. توحید، نماز، روزہ، زکات، حج. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج آپ نے ارکان اسلام مجھے امید ہے اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے. ایک اور کال کی جانب بڑھیں. میرا نام عبدالرافع ہے. عبدالرافع. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. ارکان اسلام 5 ہیں. توحید، روزہ، زکات، حج، نماز. کڈز مدنی چینل ہے ہمارا مدنی چینل. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اس کو کہیں گے الف سے پڑھیں گے ارکان اسلام. ایک اور کال دیں. میرا نام سمدانی رضا ہے. سمدانی بھائی. میں تاجپورین سے بات کر ماشاء رہا اللہ ہوں. ویلکم. میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گا. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. کال کی بہت اچھا کیا. جی کر سب کس انداز سے پڑھا ہے؟ ہمارے حدر والے طریقے کو ماشاءاللہ انہوں نے فالو کیا. جی اسی انداز سے آپ نے پڑھنا ہے. اب انشاءاللہ عز و جل دوسرے سیگمنٹ کا بھی وقت ہو رہا ہے. اب اس سیگمنٹ کو میں اختتام کی طرف لے کر آئیں گے. میں چاہوں گا کہ صاحب آپ ذرا حدر میں تلاوت کریں. حسان بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے اسی صورت کی تلاوت حدر میں ہو جائے. جی مائک دیں کر سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله.
انہوں نے تھوڑی سی پڑھنے میں جو ہے مسٹیک کی کہ اعوذ باللہ، اس میں ذال ہوتا ہے بیٹا، زا نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، ذال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا، یعنی سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا. اعوذ غلط ہو جائے گا، اعوذ. اسی طرح پھر قل اعوذ برب الفلق، اس میں بھی ہم نے ذال. اور آخری آیت میں بھی ومن شر حاسد اذا ہو جائے گا تو زا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے ان اغلاط سے یعنی ان غلطیوں سے بچنا ہے، مخارج کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو قاری صاحب یہ آپ نے آج بچوں کو پڑھایا، مجھے امید ہے سورہ فلق آپ کو اچھے انداز سے پڑھنے آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، آ گئی ہے یہ بھی درست ہو سکتا ہے، آ رہی ہوگی یہ بھی درست ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ کوشش کریں، پریکٹس کریں. جو قاری صاحب نے آپ کو پڑھا دیا اس کو بار بار پڑھیں، اور بہت آسان ہے، یوٹیوب پر جا کر یا فیس بک پر لائیو پر جا کر ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو بار بار سن سکتے ہیں. مدنی قاعدہ بھی سن سکتے ہیں، اور اچھے انداز سے سنائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ عزیر شاہ صاحب کیا آپ کو مل جائیں گے. جی ہاں، عزیر بھائی کے آپ کو گڈ گڈ میں مل جائیں گے. تو پیارے بچوں، اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھے بچوں کے اچھے کام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. گزارش کروں گا یوسف بھائی بھی آ جائیں اور ہم پھر شروع کریں اچھے بچوں کے اچھے کام. کل ہم نے کون سے خانے میں جو ہے ٹک کا نشان لگایا تھا یا صفر کا نشان لگایا تھا؟ 15 10 2 دو تاریخ تھی. ٹھیک ہے، 2 تاریخ گزر گئی تھی. آج جو ہے وہ 4 تاریخ ہے، لیکن آج جو ہم مدنی انعامات اچھے بچوں کے اچھے کام کون سے فل کریں گے؟ 3 تاریخ ہے. تو آپ اپنے اپنے رسالے نکالیں، اور یہ پیارے بچوں اس کا نام ہے 40 مدنی انعامات، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اچھے بچوں کے اچھے کام. تو یہ آپ نے جو ہے قریبی جو آپ کا مکتب المدینہ ہو وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. میرا آج کا سوال یہ ہے، کیا آپ نے یہ رسالہ حاصل کر لیا، یا میں نے ابو کو کہہ دیا ہے ابو لے کر آ جائیں گے؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جو بڑے مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ رسالہ لا کر دیں، تاکہ بچے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آج جب صبح اٹھیں گے نمازوں کا ذہن ہوگا، اس میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں. چند باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ جن باتوں پر عمل ہوا اس پر عمل کرنا ہے. جی پہلا سوال اس میں یہ ہے، کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اچھی اچھی نیتیں کر لیں. کل آپ نے کیا اچھی اچھی نیتیں کی تھیں کام شروع کرنے سے پہلے، اور 2 کو اس کے بارے میں بتایا تھا. تو آپ اس بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاں جی میں نے کل یہ کام کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی تھیں. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات اچھے بچوں کے لیے اچھا کام یہ ہے، کیا آج آپ نے نمازیں پڑھی ہیں؟ 5 نمازیں جن بچوں نے پڑھی ہیں مسجد میں جا کر، یا جو بچیاں ہیں وہ گھر میں پڑھیں گی، تو گھر میں 5 نمازیں پڑھی ہیں تو آپ کیا نشان لگائیں گے؟ ٹک کا نشان لگائیں گے. اور ٹک کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح کا نشان آپ نے لگانا ہے. اگر عمل ہوا ہے تو آپ یہ نشان لگائیں گے، جی ادھر سے یہ. ٹھیک ہے جی، عمل ہوا ہے تو یہ نشان لگا دیں گے، اور اگر عمل نہیں ہوا تو آپ کیا بنا دیں گے؟ صفر. تو بہت سارے بچے چاہتے ہیں کہ ہمارا جدول بن جائے، ہمارا ٹائم ٹیبل بن جائے. تو یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، آپ اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اس طرح اپنے شب و روز گزارنا ہے. اب تیسری بات جو اس میں ہے کہ سوتے وقت آپ نے آیت الکرسی پڑھی. ماشاءاللہ یوسف بھائی کو خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال وکیف حالکم. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، آج آپ سے سوال یہ ہوا ہے کہ بتائیے یہ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ مدینہ سے آپ کو مل جائے گا، آپ نے حاصل کر لیا ہے. جو بڑے ہیں وہ بچوں کے ساتھ تعاون کریں، چند تعداد میں آپ اس کو لے لیجئے، اور اس کا ہدیہ جو ہے یہ آپ کو 7 روپے میں مل جائے گا. کیا ہدیہ؟ 7 روپے میں. ٹھیک ہے، 7 روپے میں یہ آپ کو رسالہ مل جائے گا. آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کی پرائس کیا ہے؟ 7 روپے. ٹھیک ہے، تو یہ رسالہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، پھر دوسرا جو ہے وہ تیسرا جو ہے اس میں سوال پوچھا گیا کہ سوتے وقت آپ نے آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھی. آیت الکرسی اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، اس کی برکت سے آپ کا ذہن بنے گا کہ مجھے یہ کام یاد کرنا ہے، یہ چیز یاد کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھے پر جب آتے ہیں تو چوتھی بات آپ سے یہ پوچھی جا رہی ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا اور 1 گھنٹہ سبق یاد کیا. گردن نہیں ہلانی ہے، آپ نے کارڈ میں اپنا صحیح کا نشان لگانا ہے. اگر عمل نہیں ہوا
تو پھر 0 کا. چوتھی بات یہ ہے کہ 2 درس ایک مسجد میں یا گھر میں, گھر درس اسٹارٹ کیجئے, ہمیں کالز کر کے بتائیے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں درس اسٹارٹ کر دیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایسے کسی کے باتیں تو نہیں کہیں, لمبا, ٹھگنو, موٹو, اس قسم کے جملے تو نہیں کہے. اگر کل کہیں تو پھر آپ 0 بنائیں گے, اور اگر نہیں کہیں تو صحیح کا نشان. اچھا جی, کسی بات میں آپ کی معلومات زیادہ ہے, اب کسی کو جو ہے وہ یوں, آپ کو تو کچھ نہیں پتا, تمہیں کیا آتا ہے, مجھے سب کچھ آتا ہے, میرا ہر چیز میں کام اچھا ہوتا ہے, میری آواز تو بہت اچھی ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے, 8ویں بات, کہ آپ جناب سے بات کرتے ہیں یا تو تکار ہے. ایک دن کا بچہ بھی اس سے آپ کہہ کے بات کریں. کل کا دن کیسا گزرا, آپ نے آپ کہہ کے بات کری, جی کہہ کے کی ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اچھا جی 9, سوال نمبر 9, قہقہ تو نہیں لگایا. قہقہ کسے کہتے ہیں؟ آواز نکال کے ہاں 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 کر کے. بعض بچے زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں, بچیاں ہنس رہی ہوتی ہیں, تو بعض بچے بڑے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ہنس رہے ہو نا, ہنس رہے ہوتے ہیں یوسف بھائی, زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, گر جاتے ہیں. پھر جو زیادہ ہنس رہا ہوتا ہے وہی زیادہ روتا ہے. مستیاں کرتے ہیں, مستیاں, شرارتیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد 10ویں بات یہ ہے, غصے کا علاج کیا. غصہ تو سب کو آ جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہو نا, 1 سال کا, 6 مہینے کا, آپ اس کی فٹر چھین لیں, اس کی فٹر لے لیں, تو یوں کرتا اس کو بھی غصہ آ رہا ہے. تو بھائی آپ کو جب غصہ آیا تو آپ نے اس کا اظہار کیا یا کوشش کی کہ میں اس کو پی جاؤں, یعنی کہ کسی کے پر اظہار نہ کروں. اس میں 11ویں بات یہ ہے کہ بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا تو آپ بھی اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں, یا اس کو معاف کرنے کا ذہن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 12ویں بات یہ ہے, مانگنے کی عادت بہت ہوتی ہے. مانگنے کی عادت, یوسف بھائی یہ جو باتیں ہیں ان میں سے میں چاہوں گا کچھ پہ آپ تفصیلی کچھ گفتگو کریں. مانگنے کی عادت بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کل کا دن کیسا گزارا, کسی سے کوئی اچھا تو گزرا میرے بچے, کل کا دن تو اچھا گزر گیا, لیکن یہ بات کہ دوسروں سے چیزیں تو نہیں مانگی. اگر چیزیں مانگی ہیں تو کیا بنے گا, 0. کوئی بچہ چیز کھا رہا ہے, اس کی طرف بار بار دیکھنا, دل چاہ رہا ہے کہ میں کھا لوں, تو یہ اچھی بات نہیں. پینسل مانگنا, ربڑ مانگنا, ریزر مانگ لینا, ٹھیک ہے, مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے. یہ ہاتھ اچھا ہے, یہ ہاتھ اس طرح کریں سب بچے, یہ ہاتھ یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے, یہ ہاتھ یہ ہاتھ اچھا. ہاتھ کون سا ہے, یہ بھی آپ کا ہاتھ ہے, یہ بھی اچھا ہے. ہاں یہ ہاتھ اچھا ہے کیونکہ یہ ہاتھ دینے میں آ رہا ہے, یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ لینے میں نہیں آ رہا. تو آپ لینے والی عادت میں ہو. ہاں کس سے لیں, اللہ پاک سے. دعا کے وقت ایسے ہاتھ اٹھانا ہے, دونوں ہاتھوں سے, ٹھیک ہے. تو 13ویں بات کیا ہے, آپ نے جو اطمینان سے بات کرنی ہے, اچھے انداز سے بات کرنی ہے, نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنا جو ہے یہ اچھا طریقہ ہے. اور دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنا نہیں ہے. چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں گھروں کے اندر, تو گھروں کے اندر آپ نے نہیں جانا ہے. اچھا 5واں جو 14واں مدنی انعام ہے, 14واں جو اچھا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھا لباس پہنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, تو آپ اس پر بھی توجہ کریں کہ کل کا دن گزرا کیسے. پھر اس کے بعد جو ہے 15ویں بات یہ ہے, اطمینان سے بات سنی یا سامنے والے کی بات جو ہے کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی. جو یہ پہلا درجہ تھا, ہم پہلے درجے پر ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ عادات آ جائیں. یوسف بھائی یہ عادت بچوں کے اندر آ جائیں, بڑوں کو کیا تعاون کرنا چاہیے, چھوٹے بچوں کا کیا ذہن بنے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اچھے بچوں کے اچھے کام بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور بچوں کے اندر اس کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عادتیں ہیں, پہلے درجے میں کتنے 15 سوالات ہیں نا جی, آج 15 کی 15 ہیں. تو یہ جو پہلا درجہ ہے نا, یہ پہلا اسٹیپ ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھی عادت میں پختگی حاصل کرنے کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا اس عمل کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آہستہ 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 اس میں مضبوطی آتی چلی جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں وہ کام کرنا ہے, استقامت کے ساتھ ہم نے وہ کام کرنا ہے. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ایک رکوع کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک رکوع کی کریں, لیکن پابندی کے ساتھ کریں. اسی طرح سے 313 درود پاک پڑھتے ہیں تو پابندی کے ساتھ پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ جوش میں آئے تو ایک ساتھ ہی کر ڈالیں, دوسرے تیسرے دن پھر پتہ بھی نہ ہو. تو یہ جو سیگمنٹ آپ کا ہے نا, اچھے بچوں کے اچھے کام, روزانہ اس میں شرکت کرنی ہے. اپنے پاس مدنی انعامات کو جو رسالہ ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے, اور پابندی کے ساتھ اس کو
فیل کرنے کی اپنی عادت بنانی ہے. اس میں ایک جو مدنی انعام ذکر ہوا ہے نا, اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد نیز سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنی ہے. اچھا, آیت الکرسی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انعام ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب تو ویسے قرآن کریم کی تلاوت کا مل جائے گا, لیکن اس کے آپ کو دنیا کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہو جائے. آیت الکرسی پڑھنے سے آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں, اپنی بھی آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے, آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی, اور آپ کے گھر والوں کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے گا. کیونکہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا, اس کے بارے میں روایتوں میں لکھا ہے کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف کے 40 گھروں کی ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جب آپ بستر پہ جائیں نا سونے کے لیے, آیت الکرسی پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کا چہرہ جہاں جہاں پر گھوم سکتا ہے وہاں پر اپنا رخ کر کے دم کر لیں. واہ. اپنے اوپر بھی دم کر لیں, تو اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا, اور آپ کے آس پاس میں محلے والے جو گھر ہیں وہ بھی آپ کی برکت سے اور آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ. اسی طرح سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائیں, کیونکہ روایت میں آتا ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کو جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہو. سبحان اللہ. مطلب انتقال ہوا اور ڈائریکٹ جنت, سبحان اللہ, بغیر کسی رکاوٹ کے. یہ اللہ پاک کا انعام. تو دیکھیں کتنے انعامات ہیں نا. یہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو یہ آپ کے اس مدنی انعامات کا ایک حصہ. اور یہ ایک بہت اچھا کام ہے. اگر یہ آپ کے اندر آ گیا تو پھر یہ ہوتا ہے نا, جب سو رہے ہوتے ہیں تو بعض بچوں کی عادت ہے کہانی سننے کی. امی کہانی سنا دیں, ابو کہانی سنا دیں, دادی کہانی سنا دیں. تو اگر یہ ماحول بن گیا کہ گھر والے جتنے بھی ہیں سب آیت الکرسی پڑھ کے سو رہے ہیں, تو سب کا اس بات پر عمل بھی ہو جائے گا. یہ ایک اچھی عادت ہے آپ نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. تو پیارے بچوں, آپ بتائیے آیت الکرسی آپ اس کو بھی چند لائنیں سنا سکتے ہیں, تسبیح فاطمہ بھی آپ ہمیں سنا سکتے ہیں. جی یوسف بھائی, اور مزید کیا کہیں گے؟ اس کو کوشش کریں آیت الکرسی یا تو دیکھ کر پڑھ لیں, اگر یاد ہے نا تو بہت اچھی بات. آیت الکرسی اب گھر سے نکلنے پڑھ لیں, گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں, بچوں کے اوپر دم کر لیں, اگر کسی کو تھوڑی پریشانی ہے اس کے اوپر دم کر لیں گے. یوں ہی تسبیح فاطمہ ہے, یہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنانی ہے. سوتے وقت بھی تسبیح فاطمہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے. یہ الحمدللہ ان مدنی انعامات پر عمل کرنے کی عادت ہے. تو اگر کوئی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے, اچھا اور نیک آدمی بننا چاہتا ہے, اس کو یہ 40 مدنی انعامات جو ہیں اس کو تھامنا ہوگا, اور اس انداز کے مطابق جیسے سیگمنٹ میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے نا, اس انداز کے مطابق لے کر چلیں گے. آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چل رہے ہیں, ایک ساتھ سارے کے سارے نہیں دے رہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چل رہے ہیں, تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عادت بنے گی, اور عادت میں شامل ہو جائے گا نا, تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. اور جو چیز عادت میں آ جائے نا کہ میری عادت ہے, تو یہ عادت چھوٹتی بہت مشکل ہے. آپ بعض کی خراب کاموں کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو بعض کی ابے تبے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے بچوں, تو آپ نے بری عادتیں ختم کرنی ہے, اپنے اندر اچھی عادتیں لے کر آنی ہے. جیسے اس میں جو بات پوچھی گئی نمازوں کی, ٹھیک ہے, آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, جتنی نمازیں پڑھی ان کی تعداد لکھ دیں, اور پھر ذہن بنا لیں کہ میں نے پوری 5 پڑھنی ہیں. پھر جھوٹ تو نہیں بول دیا, کسی کا مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے. یوسف بھائی, یہ بھی بچوں میں بہت عادت ہے مذاق اڑانے کا. بعض تو بڑوں کی بات میں بیچ میں بول رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی مدنی انعامات کا ایک حصہ ہے, لیکن یہ دیکھیں یہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے, لا یسخر قوم من قوم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے. نہ مرد مردوں سے ہنسیں, نہ عورتیں عورتوں سے ہنسیں. اور پوائنٹ کی بات آگے کیسی ہے, دیکھیں قرآن کریم لاجک بھی بیان کرتا ہے. قرآن کریم نے حکم تو دے دیا, لیکن قرآن کریم اس کی لاجک بھی بیان کر رہا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو. سبحان. آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں کسی بھی بات پر, لباس پر, گفتگو پر, اس کے کلر پر, اس کے چہرے پر, اس کی گفتگو پر, اس کی ٹاکنگ پر, اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کی غربت پر, کسی بھی چیز پر اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی تعلیم ایجوکیشن پر,
لیکن ہو سکتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا مقام ہم سے زیادہ ہو. اسی لیے ہمیں تو نہیں معلوم کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کس کا مقام زیادہ ہے. تو فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں, عورتیں عورتوں سے نہ ہنسیں, مذاق نہ اڑائیں. ہوتا یہ کہ دوستوں کی گیدرنگ ہے, اب ایک کو ہدف بنا لیا, 3-4 نے اس کو گھیر لیا, اب کسی بھی بات پر جناب اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بچوں کا انداز یہ ہوتا ہے, یہ تو ہمیشہ دوسروں کی چیزیں کھاتا رہتا ہے, اپنی تو کوئی چیز کھاتا نہیں ہے, دوسروں کو کھلاتا نہیں ہے. سب مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھائی نہیں جو ہے تم نے کب کھلایا ہے, تم نے تو کبھی بھی نہیں کھلایا, کبھی اس سے کھاتے ہو کبھی اس سے کھاتے ہو. اچھا آپ لوگ بچے ہوتے ہیں اسکول کے اندر, مدرسوں کے اندر, تو کیا چل رہا ہے؟ بچے کن کن باتوں پر مذاق اڑا رہے ہیں, ذرا کچھ پتہ چلے, ان کی طرف بھی آئیں. نہیں چل رہا, سب سیٹ چل رہا ہے, بادشاہ سلامت, سب سلامت. اچھے دوست ہوں گے نا, اچھے دوست جو مذاق نہیں اڑاتے ہیں. بچے جو گلی میں ہیں وہ کن یوں بھی دیکھنے میں آتا ہے, ایک بچہ گر گیا تو پھر ہنستے ہیں زور سے, اس کی چیز نہیں مل رہی ہے, وہ بیچارہ بھول گیا, اب پتہ چلے گا میں کاپی بھول کے آ گیا. تو کیا کیا چل رہا ہے سن؟ بچے کن کن باتوں کو مذاق اڑا رہے ہیں آج کل؟ بڑوں کا بھی اڑا رہے ہوتے ہیں بعض تو. زور سے مذاق اڑاتے ہیں. ہاں, ٹیسٹ امتحان ہو رہا ہے اور ٹیسٹ اس کا غلط ہو گیا تو اس پر مذاق اڑائیں گے. جی آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بچہ یا بڑا گنجا ہو جاتا ہے, اس کو آواز لگا کے چھیڑتا ہے. یہ گنجے پہ تو بہت ہوتا ہے, یہ گنجا ہو گیا, اب وہ کسی وجہ سے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ گنجا کوئی ہو کر آ گیا, کسی کے ابو نے گنجا کروا دیا, اب وہ ٹوپی لگا کے گھوم رہا ہے, حالانکہ پہلے نہیں پہنتا. کیا کہتے ہیں اس کو گنجا ہو جاتا تو؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں, گنجے لے زور سے آواز لگاتے ہیں. گنجے ایسے آواز لگا رہے ہیں, آواز لگا رہے ہیں, آواز. اب اس کا اب ظاہری بات ہے, ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو بال کٹوانا پڑتے ہیں, کوئی بیماری ہو جاتی ہے, یا پھر گرمیوں میں گنجا کروا دیتے ہیں بچوں کو. ایک گنجا ہو گیا وہ, اب وہ اسی وجہ سے گنجا نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اسکول میں جاؤں گا, یہ مذاق اڑائیں گے سارے بچے, مذاق اڑائیں گے. آج یہ تو نیت کروا لیں, کوئی بھی گنجا ہو نا اس کا مذاق نہ اڑائے. کسی کا بھی نہیں اڑائے, لنگڑے کا بھی, کسی کا بھی نہیں اڑائے. مذاق آپ نے کسی کا بھی نہیں اڑانا ہے, گنجے کا تو خاص طور پہ. بہت اچھی بات کی, ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ گنجا ہو جائے گا تو آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑانا. کیا کہیں گے ادھر شادہ؟ ٹوٹ جاتا ہے اسے. ہاں یہ بھی ہے, دانت ٹوٹ گیا. اچھا آپ ایک بات بتائیں, جس کا دانت ٹوٹ گیا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کے دانت نہیں ٹوٹیں گے؟ ٹوٹیں گے, سب ٹوٹیں گے. تو دانت وغیرہ پہ یہ جو پرابلم پریشانی اس کے ساتھ ہے, وہ پرابلم پریشانی میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. آج یہ گنجا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کبھی گنجے نہیں ہوئے؟ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو گنجا نہیں ہوا, گنجے ہو جاتے ہیں. اب مذاق نہیں اڑائیں, اچھا ماحول بنائیں. ہمارا اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. تو مذاق ایک تو یہ ہو کہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا یا گنجا ہو گیا, دانت ٹوٹنے پر ہو گیا, اور کسی کے پیسے گم ہو گئے اور اس کو ضرورت ہے تو اس ٹائم پر مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کے معاملات. عزیر کے بعد بہت ساری چیزیں. جی عزیر بھائی. کسی کی چیز گم ہو گئی, کسی کی چیز گم ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ بتائیے. گاڑی میں آگے بیٹھ گئے تو بولتے ہیں دیکھا تم تو پیچھے بیٹھ گئے. ہاں اس چیز پہ وہ, اگر میں گاڑی پہ بیٹھ گیا آگے کی جانب, ابو کے ساتھ جا رہے ہیں, یا پھر وین لینے آئی ہے, اب وین والے انکل نے کسی بچے کو آگے بٹھا لیا, دیکھا ہم تو آگے بیٹھ گئے, تو یہ بھی اچھی بات. بھائی اس میں وہ ہے نا, وہ غلام رسول والا جو خاکہ ہے, وہ ببلو اور فیضان لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جانا ہے, میں نے بیٹھنا ہے نا. تو یوں بچے بھی دیکھا گیا کہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ بچوں کی سائیکل بیان کی ہے نا وہاں پر کہ میں آگے بیٹھوں گا, میں سیٹ والی سائڈ پر بیٹھوں گا. موٹے کا بھی چل رہا ہے بھائی, موٹے کا بھی, ہاں اگر موٹا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. بھائی وہ تو کیا وہ خود موٹا ہوا ہے؟ اگر خود کوئی کمزور ہو گیا, خود کمزور ہوا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں بہت موٹے ہو جاتے ہیں, تو اگر کوئی موٹا ہو گیا تو بعض موٹے بچے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو مذاق موٹے کا بھی نہیں اڑانا ہے, جس کے دانت ٹوٹ جائیں اس کا بھی نہیں, اور جو گنجا ہے اس کا بھی نہیں, جو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا اس کا بھی نہیں. جی اس کا امامہ گندا ہوتا ہے پھر بھی ہاں, کسی کے امامے یا کپڑے گندے ہیں, تو آج تو ہم تو بہت اچھے کپڑے پہن کر آئے, آپ تو ایسے ہی آ گئے. تو آپ نے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی. جیسے کہ آپ کے ابو نے لے لی گاڑی, کیا لے لی؟ گاڑی. اب آپ کے ابو کے پاس کار ہے, اس کے ابو کے پاس بائک ہے, یا اس کے ابو کے گاڑی نہیں ہے, بائک بھی نہیں ہے, پیدل آ رہا ہے. تو اب اس پہ بچے, آپ کے پاس تو ہے بھی نہیں, بال کے یوں بولتے ہوں گے تمہارے پاس تو ہے بھی نہیں, تو اس میں بھی اچھی بات نہیں. آپ کے پاس ایک چیز آ گئی نا, آج میرے پاس بہت اچھی والی پینسل آئی ہے, آج میرا بیگ دیکھنا. ایک بچے کی گھڑی آئی تھی, تو بچہ وہ گھڑی پہن کے نکلا, اس کی بعض تو ہوتی بھی نہیں ان کی, چپکے سے پہن کر آ جاتے ہیں ابو کی, بھائی وغیرہ کی, عطر لے کر آ جائیں گے, اب شو مار رہے ہیں ہمارا عطر, اور پھر جب گھر پہ آتے تو ان کی الگ کلاس ہو رہی ہوتی ہے, کہاں گیا میرا عطر, تو وہ صاحب لے کے چلے گئے چھوٹے,
تو وہ گھڑی پہن لی انہوں نے, گھڑی تو تھی نہیں ان کی. اب سب بچوں کو یوں وہ بولے ہیں یہ وہ گھڑی ہے جو گھڑی نہیں ملتی. اب یوں سب کو دکھا رہے ہیں. بھائی گھڑی تو آپ کی ہے نہیں, پہلی بات یہ آپ چپکے سے لے کر آئیں, یہ غلط کام کیا. اب پھر آپ سب بچوں کو جو ہے نا وہ اس طرح یوں بتا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز ہے, ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کی نہیں ہے یہ. تو کسی بھی انداز سے کسی موقع سے شو بازی نہیں کرنی ہے آپ نے اچھا ماحول رکھنا ہے. اگر کوئی پہن کر آئے تو آپ اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ. کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یوسف بھائی؟ جی بالکل ماشاء اللہ کہنا چاہیے, تاکہ ایک تو وہ نظر سے بھی محفوظ رہے, اس کی وہ چیز نظر سے بھی محفوظ رہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو دکھا رہے ہیں نا دوسروں کو, تو ان کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے میری اس چیز پر. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ دکھانا اچھی بات نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس ذہن سے بھی آپ کریں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میری چیز میں نظر لگ جائے. تو اسی لیے دوسروں کو دکھانے سے پرہیز کریں, ضرورتاً جو چیز ہے اس کو ضرورتاً ہی استعمال کریں. لیکن خواہ میں اترانا اپنے کپڑوں پر, دوسری چیزوں پر خواہ میں اگر دوسروں کو دکھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر لگ جائے, اور نظر لگ گئی تو وہ چیز آپ سے ضائع بھی ہو سکتی ہے, بلکہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا. اسی لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے محروم ہیں, جن کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں. جیسے کپڑے آپ استعمال کر رہے ہیں, یا گھڑی یا شوز آپ استعمال کر رہے ہیں, کسی کے پاس ہے ہی نہیں, اس کے دل میں احساس محرومی پیدا ہوگا, احساس کمتری پیدا ہوگا کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. پھر کیا کرے گا؟ اس کو تو اتنا وہ نہیں ہے نا, مطلب اتنا اویئرنیس نہیں ہے. وہ اپنے ابو سے جا کر ضد کرے گا, اپنی امی سے جا کر ضد کرے گا. اگر ان کے پاس نہ ہو دینے کے لیے, آپ ان کو اس کو دلانے کے لیے, اپنے بچوں کو دلانے کے لیے پیسے نہ ہو یا اتنے وسائل نہ ہو, تو وہ کیسے دلائیں گے؟ وہ روئے گا, ضد کرے گا. تو اس کے گھر کے اندر وہ پرابلم کریٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ جو دکھا کر اپنی چیزیں استعمال کر رہا ہے. تو اسی لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اور جو بڑے ہیں ذرا وہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں نہ دیں, اور اگر وہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر معلومات بھی لیں. اور اس میں جو بڑوں کا بہت ایک اچھا کردار ہونا چاہیے, بچوں کے اندر یہ عادت نکالیں یہ ہماری ہے, ٹھیک ہے. اور پھر بعض تو ایسے گاڑی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے تو دوسرا بچہ کوئی دیکھنے آئے گا نا, وہ ہٹو ہماری ہے, تو یوں بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. یعنی اس قسم کے انداز چل رہے ہیں. ابھی سے آپ کے اندر یہ عادتیں آ جائیں گی پیارے بچوں, یہ اچھی عادت نہیں ہے. کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی پیارے بچوں. میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے. ابو بکر. میں ڈسکا سے بول رہا ہوں. عابد باپو مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو میں نے 40 مدنی نماز پڑھنے کی نیت کی ہے, برائے کرم میرے لیے دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی یہ رسالہ جو ہے یہ پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا ہے, اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ معلوم کر لیں. بچوں کو سمجھنا پڑے گا, اس میں بڑوں کا ساتھ دینا پڑے گا, کیونکہ یہ چیز جو ہے گھر میں تو آپ کو ملے گی نہیں, یہ کہیں سے آئے گی. اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی جانا تو یہ بچوں کے لیے آسان نہیں ہے. آپ میں ایک چیز عرض کروں, آپ نے گھر کے اندر تصویریں لگتی ہیں, باہر تصویریں لگتی ہیں, گلی میں تصویریں لگتی ہیں, کسی بھی چیز کی تصویر لگا دیتے ہیں. تو یہ لگاتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو لفٹ میں لگا دیں گے, بل بورڈ لگا دیں گے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے یہ جو تصویر لگی ہے اس کے متعلق لوگ باتیں کریں. اب تصویر لگا دیتے ہیں اس لیے اب لوگ باتیں کرتے ہیں, ہاں بھائی یہ یوں ہے, یہ ہم نے جو ہے یہ شیمپو لینا ہے, یہ صابن لینا ہے, تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں, اس کے متعلق لوگ باتیں کریں. اگر بچوں نے باتیں کرنی ہے تو کیا ہی اچھا ہو اپنے گھر کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر لگائیں, اپنے گھر کے اندر جو ہے گنبد خضرا کی تصویر لگائیں, روز پاک کے روزے کی تصویر لگائیں. اگر چینل دکھانا ہے تو مدنی چینل دکھائیں. جو بچے دیکھیں گے اس کے متعلق بات کریں گے. ابو یہاں کب جائیں گے, یہاں ہم کب جائیں گے, مزہ آئے گا نا. تو بچوں کو جو اچھی چیزیں دکھائیے. میں آپ سے عرض کروں گا جو بڑے ہیں, یہ ایک مدنی جماعت کا رسالہ ہے جس میں اچھے بچوں کے اچھے کام ہیں. تو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں آپ حاصل کیجئے, آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو آپ حاصل کیجئے. اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں, کہیں پر بھی کام کاج کرتے ہیں اور آپ ہیں چھوٹے بچے, تو آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں, مزہ آ جائے گا. ایک دن جو ہے, جتنے بھی دن آپ نے گزارے, ایک دن اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. آپ بولیں گے آج کا دن تو بہت اچھا گزرا, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. یوسف بھائی کیا کہیں گے اس حوالے سے اور مزید؟ تو پیارے بچوں, یہ جیسے ہمارے اس بچے نے الحمدللہ نیت کا اظہار کیا, تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے اپنے شب و روز کے جو معمولات ہیں اس میں ان مدنی انعامات کو ایڈ کر دینا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ یہ سمجھا رہے تھے نا کہ مشکل ہے, پوچھنا پڑے گا.
دیکھیں ہم بکس کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول جاتے ہیں, اسکول جانے کے بعد پھر کوچنگ جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو لیسن اسکول میں ملا ہے مزید ہم کوچنگ میں جا کر سمجھ سکیں, جو ہوم ورک ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں کوچنگ میں جا کر. تو اسکول میں جا رہے ہیں وہ بکس سمجھنے کے لیے, لیسن سمجھنے کے لیے, اچھا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کوچنگ میں تاکہ میں اپنا ہوم ورک درست طریقے سے کر سکوں. اتنا وقت نکال رہے ہیں نا کیونکہ نالج حاصل کرنی ہے, کیونکہ معلومات حاصل کرنی ہے, کیونکہ بہت ساری اویئرنیس لینی ہے. اسی طرح سے یہ بھی آپ کی تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہے. اس کے لیے بھی اگر آپ کو کچھ کوشش کرنا پڑتی ہے, کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو کال کرنی پڑتی ہے, آپ کال کر کے اس پروگرام کے اندر اسلام فار کڈس کے اندر اس سیگمنٹ میں پوچھ لیجئے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے ذرا سمجھا دیجئے. یا پھر یہ لے کر آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں یا اپنے قاری صاحب کے پاس چلے جائیں کہ قاری صاحب مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, مجھے سمجھائیں میں اس پر کس طریقے سے عمل کروں. امی ابو سے پوچھ لیں کہ مجھے ذرا سمجھا دیں میں اس پر کس طرح سے عمل کروں. یعنی آپ کی کڑن نظر آ رہی ہو, جس طرح اسکول کی بکس کے لیے اپنا تمام جو ہے وہ ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, تو اس طرح سے مدنی انعامات کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا حصہ بن کر ہمارے لیے برکتیں ظاہر کرنا شروع. ماشاءاللہ, گڈ ہو گیا, بہترین, بہت اچھی گفتگو فرمائی. ایک جو گھر میں دیکھ رہے ہیں بڑے, تو بعض ایک بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے, ابو مجھے موبائل چاہیے, ابو مجھے موبائل چاہیے. تو آپ بولیں بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو موبائل دلا دوں گا, مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے یہ آپ کے پروگرام چل رہے ہیں, آپ اپنا مسئلہ رکھ دیں ادھر, ٹھیک ہے. تو ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے جو اردو چینل ہے وہاں پہ ان کا ایک بچہ ہے جو کہ کڈس چینل پر آتا ہے, ان کا شہزادہ ہے. تو اس نے کسی چیز کی فرمائش کری, بولے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ چیز دلا دوں گا, لیکن وہ جو فلاں ذمہ دار ہیں نا وہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اگر آپ وہ مجھے کہہ دیں گے نا کہ آپ کو یہ چیز دلانی ہے تو میں آپ کو دلا دوں گا. اب وہ اس مبلغ کے پاس گئے, بولا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے یہ چیز دے دوں. آپ بولیں گے تو بچہ بھی مان جائے گا اور میں بھی اس کو دلا دوں گا اگر آپ نے کہا تو. بولا نہیں قطعی نہیں دلائیے گا. تو بعض دفعہ ہوتی ہے گھر والے جو کام کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بچے نہیں مان رہے ہوتے ہیں, لیکن جب مدنی چینل سے یا ان کے دوست کوئی بات کہہ دیں تو بچوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. یا پھر وہ کارٹون کوئی بات کہہ دے, ٹھیک ہے, غلام رسول بھائی کوئی بات کہہ دے تو بچوں کے زیادہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو پیارے بچوں آپ اپنے مسئلے یہاں پر بھی لے کر آ سکتے ہیں. ایک ہمارا بچوں کا ہے نا پروگرام نگران شورا کے ساتھ ہوتا ہے, بچوں کے مسائل, بچوں کی باتیں, تو وہاں پہ بچے اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. آپ امیر السنت کے مدنی مذاکرے میں بھی کال کر سکتے ہیں کہ ہماری امی یہ کہہ رہے ہیں, ابو یہ کہہ رہے ہیں اور میرا دل یہ چاہ رہا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ مل جائے گا. تو اچھے بچوں کے اچھے کام, آج ہم نے آپ کو تقریباً 15 کام بتائے. یہ کام اپنے اندر لے کر آئیے, یہ کام اپنے اندر لے کر آئیے. تو پیارے بچوں, اچھے بچوں کے اچھے کام ہے قرآن پڑھنا, اچھے بچوں کے اچھے کام ہے مدنی انعامات پر عمل کرنا, اچھے بچوں کے کام ہے محفل نعت میں شرکت کرنا ہے. تو اس سیگمنٹ سے متعلق کالز ہیں تو اس کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات چیت کر رہے ہیں. جی میرا نام ہارون بشیر اتاری ہے, میں فقیر ولی سے بات کر رہا ہوں. عابد باپو مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے, آج کا سیٹ بھی بہت اچھا ہے. میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. الحمدللہ میرے پاس میں اللہ عز و جل کے کرم سے 2 یا 3 مہینے سے مدنی انعامات پر عمل کر رہا ہوں اور الحمدللہ عز و جل میں مدنی انعامات کی برکت سے ہی مدنی ماحول میں آیا تھا. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بچے ہیں, دیکھیں مدنی انعامات اچھے بچوں کے اچھے کام, یہ آپ لے لیں بھائی. یہاں پر کس کس نے ہے, کس کس کے پاس یہاں پر آپ کو ملتا ہے گھر پہ, یعنی اس کا اپنا ذاتی آپ کے پاس ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس بھی ہے, یہاں پر تو ہے لیکن گھر پر آپ کا اپنا ذاتی, آپ کا ذاتی ہے پرسنل. ماشاءاللہ. تو یہ بچوں کے پاس ہونا چاہیے, اس کو اپنے پاس رکھیں اور پھر مغرب کے بعد کوئی بھی ایک وقت بنا لیں یا یہ والا وقت ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اس بات پر عمل ہو گیا, اس بات پر عمل ہو گیا, تو جو چیز لکھت میں آتی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھے کام کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور دنیا کو سکھلا جاؤ بچوں, اچھا بچوں جی. تو آج کیا کیا تیاری ہے. اب ہمارے ساتھ ہیں 2 ٹیمیں, ٹیم مکی, ٹیم مدنی. ٹیم مکی والے ہاتھ کھڑا کر لیں, کون کون ہے ٹیم مکی میں.
آپ نہیں ہیں؟ ان کو بتائیں آپ ٹیم مکی میں، یعنی ہمارے دائیں طرف جو بچے ہیں وہ کون سی ٹیم ہے؟ اور بائیں جانب کون سی ٹیم ہے؟ جوش کم نظر آ رہا ہے. ٹیم آج کا مقابلہ کون جیتے گا؟ ٹیم. ابھی تھوڑی دیر بعد معلومات ہو جائے گی کہ کون مقابلہ جیت رہا ہے. تو چند سیگمنٹ ہوں گے، تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں. جی حسان بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑے دور آقا، طیبہ بڑے دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو. طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہے، طیبہ بڑے دور آقا، طیبہ بڑے دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے. رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے. رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے. سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے. مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ سے بس مان ہے. پاس بلا لو اب تو آقا، فرصت سے ارمان ہے. طیبہ بڑے دور آقا، طیبہ بڑے دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے شاہ آپ کے در کی کل کائنات
احمد اور اسد کی تجھ بن خستہ حالی ہے طیبہ بڑے دور آقا طیبہ بڑے دور اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 طیبہ بڑی میٹھا مدینہ دور گئے پر جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑے دور آقا طیبہ بڑی دور طیبہ بڑی ماشاءاللہ. نعت پڑھنا بھی ایک فن ہے. نعت پڑھنا بھی اور نعت سننا بھی ایک فن ہے اور نعت سمجھنا بھی ایک فن ہے. ٹھیک ہے. بعض بچے ہوتے ہیں بڑے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں آواز نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, بعض خوش ہو رہے ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر آپ پڑھیں, اس چیز کا شوق پیدا کریں, پڑھیں, پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. ٹھیک ہے. ہمیں نعت میں ہی رہنا ہے. کہاں رہنا ہے؟ یہی نعتیں پڑھنی ہیں بس, مدنی ماحول میں رہنا, ہم نے اسی طرف رہنا ہے, نعتوں کا شوق پڑھنا ہے. اس کان میں نعت کی آواز آئے گی, اس کان میں بھی, بس یہی آوازیں آتی رہیں تو پھر دل روشن ہوگا. دل کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا. اب میں مقابلے کی طرف آؤں جی. ٹھیک ہے. پیارے بچوں, اسکرین پر آپ کو جو ہے کچھ چیزیں نظر آئیں گی. جی جلدی سے دکھا دیجئے کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. نمبر 1 پر کیا ہے, نمبر 2 پر کیا ہے, جلدی جلدی میرے ساتھ نام پکاریے. قرآن پاک, اس کے بعد غوث پاک کا گنبد, پھر خانہ کعبہ, پھر گنبد خضرا, پھر عطر ہے, عطر. ٹھیک ہے جی, عطر کی شیشی ہے, اس کو عطر کہیں گے. پھر اس کے بعد نیچے کی جانب آئیے, پھر سنہری جالیاں, پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کا گنبد. اچھا جی, مکی ٹیم کسی بھی ایک تصویر کا انتخاب کریں گے اور جلدی جلدی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مدینہ شریف کا انتخاب کیا. اب اس کے پیچھے کوئی لفظ ہوگا, جیسی وہ لفظ آئے گا فوراً ایسا شعر سنانا ہے یہ لفظ آتا ہو. آپ کی جانب سے کیا آیا؟ مدینہ شریف, گنبد خضرا. دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے. یہ لفظ آیا ہے آپ کے لیے سہانی. جی آگے بھائی ذہن میں, حسان بھائی کو بتائیں گے. حسان بھائی آپ لوگوں کی طرف سے پڑھیں گے, اور ادھر کے لیڈر کون ہیں؟ انس بھائی. ٹھیک ہے. بھینے سہانے صبح میں ٹھنڈک جگر کی گئے, بھینے سہانے صبح میں ٹھنڈک جگر کی گئے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی گئے, آیا بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. مکی نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اب ٹیم مدنی کی طرف آ رہے ہیں. قرآن مجید, جی قرآن مجید کے پیچھے دکھائیے کون سا لفظ نظر آ رہا ہے, اور لفظ آ رہا ہے آپ کے لیے دعا. آسان ہے. انس بھائی کو بتائیں گے دعا. کاؤنٹنگ شروع کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ڈیکس ہی بجانی 0. جی نہیں, آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کو نمبر ہاں جی پڑھیے. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی
ماشاءاللہ ٹیم مدنی نے بھی 1 نمبر حاصل. ٹیم مکی آپ کی جانب آ رہے ہیں, کوئی بھی ایک چیز کا. حجر اسود, چلیں جی حجر اسود کی آواز آ رہی ہے, زور سے بولا کریں. حجر اسود کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا ہے, سینہ. آگے بھائی ماشاءاللہ فوراً آیا, پھر نکل گیا ذہن سے. کوانٹین شروع. سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ, آنکھوں میں میری آپ سما جائے یہ آقا, آنکھوں میں میری مکی کے 2 نمبر ہو گئے. ٹیم مدنی کی طرف آ رہے ہیں, زور سے. سنہری جالیاں, دیکھتے ہیں سنہری جالیوں کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے. غلام رسول. غلام رسول, غلام رسول, غلام رسول کے مدنی پھول آیا مدنی منہ غلام رسول, بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول, اچھی اچھی باتیں بتلاتا, سنت آداب سکھلاتا. غلام رسول, غلام رسول, غلام رسول کے مدنی پھول آیا مدنی منہ غلام رسول, بانٹتا ہے یہ سب کو مدنی پھول, اچھی اچھی باتیں بتلاتا, سنت آداب سکھلاتا. ماشاءاللہ غلام رسول نے ٹیم مدنی کو دلا دیے ہیں 2 پوائنٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم مکی خانہ کعبہ, جو دیکھیں جو نام ہے نا وہی نام لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ خانہ کعبہ, اس کے بجائے صدقہ. آسان ہے. کوانٹین 10 9 8 7 6 5 صدقے سے نعام کے, قربان سے کرام کے, صدقے سے نعام کے, قربان سے کرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری لکھا ہوا تھا صدقہ, آپ نے پڑھا صدقے. تو آپ کو آدھا نمبر دے دوں بھائی, اب خطیہ تھا نا, دے دیں صدقے, جانے دیں. چلے جی آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. چلیں جی. اعلیٰ حضرت, گنبد اعلیٰ حضرت. دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے گنبد کے پیچھے کون سا لفظ آ رہا ہے. آخر میں آئیں گے آپ لوگ. چلیں آگے ابھی ذہن میں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو, اب تو بس ایک دھن ہو ہماری, اب تو بس ایک دھن ہو کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک دھن ہو. یہ لکھا ہوا تھا آخر, اور آپ نے پڑھا آخری. کیا کریں بھائی, آپ کو تو نہیں دینا چاہیے, آپ بولیں دے 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 دیں, ٹھیک ہے نا. فرق ہے آخر اور آخری, ایک ہی بات ہے. نہیں انس بھائی, ہاں یہ آپ یہ بول سکتے ہیں کیا, ان کا بھی تو وہی. ہاں ان کا بھی تو تھوڑا سا ہی ہو گیا, تو آپ کا بھی جواب درست مان لیا جاتا ہے. جی ٹیم مکی آپ کی جانب, جلدی سے بولیں زور سے.
نالے مبارک. ٹھیک ہے, نالے پاک کے پیچھے دیکھتے ہیں کون سا لفظ آ رہا ہے, اور لفظ آیا ہے قرآن. کاؤنٹنگ شروع. اللہ مجھے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی کون سے عطر دوں آپ کو؟ عطر کوئی ایک بتا دیں بھائی. مدار غوث آدم. جی چلیں جی دیکھتے ہیں کیا لفظ آ رہا ہے. کعبہ. کعبہ پڑھنا ہے. سینے بات یہ ہے کہ یہ شعر پڑھ چکے ہیں, ابھی پڑھا گیا ہے نا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے. اگلا مصرع یہ ہے اس کا, آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. اب کیا کریں جی؟ نہیں ملے گا. کیا نہیں ملے گا؟ یہ آپ لوگ نہیں ملیں گے ان سے. چلیں تو بھائی اب آپ کو نمبر نہیں دیا جائے گا. تو اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ ٹیم مکی. جی ہاں, آج اول پوزیشن پر آئے ہماری پیاری پیاری ٹیم اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے جو ٹیم مدنی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے ایک اچھا ایک ماحول بنا, بچے خوش ہو گئے. تو اب ایک کلام پڑھتے ہیں, اور یہ بھی تھوڑا سا ہے کون بچے مل کے پڑھ رہے ہیں, جوش میں پڑھ رہے ہیں, مزیدار قسم کے انداز میں پڑھ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے, مزہ آ رہا تھا, آپ کو دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا. آپ احمد آپ بھی بہت اچھا پڑھ رہے تھے. آپ کی بھی ٹیم میں یہ مضبوط آئیں, زبردست. آپ لوگ تو پرانے ہیں, تو آپ بھی بہت اچھا پڑھ رہے تھے, آپ بھی جھوم کے پڑھ رہے تھے. تو پیارے بچوں اسی چیزوں میں رہنا ہے. حامد رضا کا تو اسٹائل ہے, اسٹائل سے آتے ہیں. تو آئیے ایک آخری کلام ہم اپنے اس پروگرام کا آخری کلام ہم شامل کرتے ہیں, اور کلام سناتے ہیں پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی. مدینے آنے کی بات. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کہ
मदीने जाएंगे, आज नहीं तो आका हमें बुलाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स कंप्लीट हुआ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर सहाबिये नबी, हर सहाबियात भी, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। बच्चों का मदनी चैनल